من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا والسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلوات ایک مرتبہ اور بلند کر برادران عزیز، یہ ادارہ جسے ادارہ عزا کہتے ہیں، یہ تحریک جسے تحریک عزا کہتے ہیں، یہ تہذیب جسے تہذیب عزا کہتے ہیں، یہ غیر معمولی تہذیب، غیر معمولی تحریک اور غیر معمولی ادارہ ہے۔ یہ ادارہ بھی ہے، تحریک بھی ہے، تہذیب بھی ہے۔ دنیا میں ادارے قائم ہوتے ہیں، اگر ان اداروں کو کوئی مضبوط تحریک نہیں ملتی تو مٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں کچھ تحریکیں ابھرتی ہیں، اگر انہیں کوئی ادارہ نہیں ملتا تو تحریکیں موج ہوا کی مانند مٹ جاتی ہیں۔ کہیں تحریکیں بھی وجود میں آتی ہیں اور اداروں کو بھی وجود میں لاتی ہیں، یا ادارے وجود میں آتے ہیں وہ تحریکوں کو وجود میں لاتے ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر اگر کوئی انسانی تہذیب وجود میں نہیں لا پاتے تو ادارے بھی مٹ جاتے ہیں، تحریکیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ سوشل سائنسز کا یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ سماجیات، تاریخ، ہسٹری، تاریخ آدم و عالم کا درس یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے ایک تحریک بھی ملی، ایک ادارہ بھی ملا، ایک تہذیب بھی ملی۔ اگر کوئی انسان پچھلے دنیا کی تاریخ کے پچھلے 1500 برس پر غور کرے، پچھلے 1500 برسوں میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ان میں ایک بڑی تبدیلی ہے کہ اس 1500 برس میں ایک نئی تہذیب وجود میں آئی ہے، ایک نیا کلچر وجود میں آیا ہے،
ایک نئی قوم وجود میں آئی ہے، ایک نئی ملت وجود میں آئی ہے، ایک نئی امت وجود میں آئی ہے۔ یہ امت، یہ ملت، یہ قوم، یہ تہذیب، یہ کلچر کسی اور کی دین نہیں ہے، صرف حسین ابن علی کی دین۔ اس نقطہ نظر سے بھی تحقیق ہوئی نہیں ہے، لوگوں نے اس عنوان سے ابھی قلم اٹھایا نہیں ہے، اس طرح مفکرین نے سوچنا شروع نہیں کیا ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں ہمارے ادبا، خطبا، شعراء یہ باتیں کہتے رہتے ہیں، لیکن اسے سخن گسترانہ بات سمجھ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ سخن گسترانہ بات نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ کوئی شاعرانہ تخیل یا حسن تعلیل نہیں ہے، یہ حسن تعلیل نہیں ہے، یہ خوش فہمی نہیں ہے، یہ خوش فکری نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ پچھلے 1500 برس میں دنیا میں، عالم میں، صفحہ ہستی پر، صفحہ گیتی پر ایک نئی تہذیب وجود میں آئی ہے۔ البتہ یہ تہذیب پروان چڑھی ہے خون شہداء سے۔ اس تہذیب میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، اس ادارے میں بڑا استحکام ہے، اس تحریک میں بڑی شدت ہے، بڑا تموج ہے، بڑی قوت ہے۔ اس قوت کے دشمن بہت پیدا ہو گئے ہیں، حاسدین پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ ایک فلسفہ، ایک فلسفیانہ نکتہ ہے۔ جب بھی کوئی تحریک وجود میں آتی ہے، کوئی ادارہ وجود میں آتا ہے، کوئی تہذیب وجود میں آتا ہے، کوئی اسے تحریک و ادارہ اور تہذیب چھوڑ دیجئے، میں ایک مثال دوں۔ جب بھی کوئی عمارت بنتی ہے، کتنی ہی مستحکم عمارت ہو، کتنی ہی مستحکم عمارت ہو، کیسی اچھی انجینئرنگ ہو، اچھا نقشہ ہو، اچھا پلان ہو، اچھا اسٹرکچر ہو، اچھا میٹیریل استعمال ہوا ہو، فاؤنڈیشن سے لے کر اور اس کے کلس تک تمام چیزیں بہترین ہوں، اس کے باوجود یہ عالم، یہ دنیا، یہ کائنات مادی، اس کا ایک قانون ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ ادھر عمارت بنی، ادھر اس میں کمزوری بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ترمیم چاہتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ تجدید چاہتی ہے، عمارت میں نئی مرمت کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی نگہداری کی جائے، اگر اس کا خیال رکھا جائے تو عمارت قائم رہتی ہے، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، چاہے 1000 برس میں ہو، 2000 برس میں ہو، 4000 برس میں ہو، 5 برس، مگر بہرحال وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ جس طرح عمارتیں وجود میں آتی ہیں اور اس کے بعد وجود میں آتے ہی ان پر زمانے کا اثر، موسم کا اثر مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہی سرنوشت اداروں کی ہوتی ہے، یہی سرنوشت تحریکوں کی ہوتی ہے، یہی سرنوشت تہذیبوں کی ہوتی ہے۔ کتنی مستحکم تہذیبیں وجود میں آئی تھیں، فرعونی تہذیب کم مستحکم تھی، فرعونی تہذیب اس روئے زمین پر کم مستحکم تھی۔ آج تک اہرام مصر موجود ہیں، کس قدر ترقی یافتہ ہو گئے تھے وہ اپنے زمانے میں، کس قدر۔ آج تک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ایکسکیویشنز کا سلسلہ جاری ہے، یعنی زمین میں حفاری ہو رہی ہے، کھدائی ہو رہی ہے، نیچے سے بت نکالے جا رہے ہیں، نیچے سے ممیز نکالی جا رہی ہیں، گویا ہمارے عام محاورے میں گڑے مردے اکھیڑے جا رہے ہیں، اور ان کو ریسرچ اور مطالعے کا موضوع بنایا جا رہا ہے۔ کتنی رچ تھی وہ سویلائزیشن، اور کتنی رچ تھی، کتنا رچ تھا وہ کلچر۔
دریائے نیل، ساحل نیل، ادھر ساحل نیل پر ایک تہذیب وجود میں آئی، اپنے قلہ عروج تک پہنچی، اوج کمال تک پہنچی۔ اس دائرے زمان و مکان میں جتنی ترقی کر سکتی تھی اس نے مادی اعتبار سے وہ ترقی کی۔ آخری سرنوشت کیا ہوئی؟ وہ تہذیب ختم ہو گئی، زمین بوس ہو گئی، زمین میں دفن ہو گئی۔ وادی سندھ میں ایک تہذیب وجود میں آئی، ہڑپا و موہنجودڑو، آپ لوگ اسکول میں پڑھتے ہوں گے، ہمارے بچے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، وجود میں آئی۔ کیسی رچ تھی وہ تہذیب، کیسی مضبوط تھی، کیسی ڈسپلن تھی، کیسی حکمرانی تھی، کیسا ایڈمنسٹریشن تھا، کیسا کلچر تھا، سب کچھ تھا۔ آج تک تاریخ میں عبرت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مگر یہ وادی سندھ کی تہذیب بھی ختم ہو گئی، وادی نیل کی تہذیب بھی ختم ہو گئی، وادی سندھ کی تہذیب بھی ختم ہو گئی۔ لیکن خدا کی قسم جو تہذیب وادی فرات میں شروع ہوئی، وادی نیل کی تہذیب وجود میں آئی، درجہ کمال تک پہنچی مادی نقطہ نظر سے، مادی نقطہ نظر سے، مگر اس کے بعد وہ وہیں کی وہیں سمٹی رہ گئی اور ختم ہو گئی۔ وادی سندھ کی، دریائے سندھ کے ساحل پہ جو وجود میں آئی تہذیب، وہ وہیں کی وہیں سمٹی رہی اور ختم ہو گئی، جہاں پیدا ہوئی وہیں دفن ہو گئی۔ اور یہ ساحل فرات سے اٹھنے والی تہذیب آج نہ صرف یہ کہ اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ عالمگیر وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی وسعت کہ میں اس سے پہلے جملہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کسی ملک کا پرچم لے جا کر کسی دوسرے ملک پر نصب نہیں کر سکتے۔ آپ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا پرچم ہندوستان کی کسی بھی عمارت پر نصب نہیں کر سکتے۔ ایک ہندوستانی ہندوستان کا پرچم پاکستان کی کسی عمارت پر نصب نہیں کر سکتا۔ ایک پاکستانی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، مگر ایک پاکستانی اپنے پاکستان کا پرچم لے جا کر امریکہ کی کسی بھی عمارت پہ نصب کر دے، یہ حق اسے حاصل نہیں ہے۔ امریکی کو آ کر یہاں کسی عمارت پہ پرچم نصب کر دے، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ مگر یہ تہذیب ساحل فرات ہے، پوری دنیا میں جہاں چاہو پرچم نصب کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ محسوس ہے، مشہود ہے یہ حقیقت۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ حقیقت محسوس ہے، ملموس ہے، مشہود ہے، سامنے کی حقیقت ہے۔ یہ کوئی خوش فکری نہیں ہے، یہ کوئی خوش خیالی نہیں ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادارہ وہ ہے کہ جو در و دیوار کا محتاج نہیں ہے، یہ تحریک وہ ہے جو افراد عادی کی بھی محتاج نہیں ہے، یہ تہذیب وہ ہے جو زمین و زمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، زمین و زمان میں اسیر نہیں ہے۔ یہ تہذیب وہ ہے جو زمین و زمان میں اسیر نہیں ہے،
وادی نیل کی تہذیب زمینی تھی، زمانی تھی، وادی سندھ کی تہذیب زمینی تھی، زمانی تھی، یونان کی تہذیب زمینی تھی، زمانی تھی، روم کی تہذیب زمینی تھی، زمانی تھی، فارس کی تہذیب زمینی تھی، زمانی تھی، عرب جاہلی کی تہذیب زمینی تھی، زمانی تھی۔ یہ وادی فرات کی تہذیب نہ زمینی ہے نہ زمانی ہے، یہ زمین گیر و زماں گیر ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ دیکھیے گا جب حصار زماں ختم ہو جائے گا، جب بساط زمین نہیں رہے گی، جب زمان و مکان تبدیل ہو جائیں گے، عالم محشر میں بھی کوئی پرچم ہوگا تو یہی پرچم ہوگا۔ حدیث پڑھیں، حدیث، قرآن پڑھیں اور قرآن کی تفسیر۔ عالم محشر میں کچھ نہ ہوگا مگر منبر ہوگا اور علم ہوگا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ لوائے حمد کیا ہے؟ لوائے حمد کیا ہے؟ عرصہ محشر میں، عالم محشر میں منبر ہوگا، منبر پر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے، اور جس طرح یہ منبر ہے اور اس کے اوپر آپ نے علم لگایا ہے، اسی طرح برابر میں علم لگایا نہیں جائے گا۔ منبر پہ رسول ہوں گے اور برابر میں کوئی کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں علم ہوگا۔ اس علم کا نام ہے لواء الحمد۔ اس علم کا پھریرا سر مبارک پیغمبر پر ہوگا، یعنی منظر یہی عزا خانے کا ہوگا۔ اب بتائیے، جس تہذیب کی یہاں سے وہاں تک رسائی ہو وہ زمینی نہیں کہلا جا سکتی، وہ زمانی نہیں کہلا سکتی۔ وہ زمین سے وہ زمان سے لا زمان تک، مکان سے لا مکان تک اس تہذیب کی وسعت ہے، گیرائی ہے، ہمہ گیری ہے۔ منبر ہوگا، حضور ہوں گے، علی ہوں گے، ان کے ہاتھ میں علم ہوگا۔ ہمارے آپ کے اس ملک کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں جناب افتخار عارف صاحب، انہوں نے اپنے سلام میں ایک شعر کہا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ یہ شعر ان کا ہے، اور شعر ہے، شعر کے تقاضے کچھ یہ ہوتے ہیں کہ شعر میں کچھ رمزیت رہے، کچھ اشاریت رہے، کچھ سریت رہے، کچھ باطنیت رہے، کچھ تہداری رہے، کچھ ابہام رہے، کچھ بات گنجلک سی رہے تاکہ ذہن کو تشویش رہے، ذرا سا سسپینس رہے۔ یہ شعر کی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی مجبوری یہ تھی کہ انہوں نے صاف صاف نہیں کہا۔ ان کا علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، تاکہ ان کا قاری اور سامع یہ کسی کو تلاش کرتا رہے۔ یہ ہنر ہے، یہ ہنر ہے کہ قاری اور سامع تلاش کرے کہ کسی نے کسی کو دیا تھا۔ حل کلید کہاں ہے؟ خیبر۔ خیبر کلید ہے، جسے نہ معلوم ہے کسی پہلا کسی کون ہے، دوسرا کسی کون ہے، وہ خیبر کی تاریخ پڑھے۔ جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ تاریخ خیبر کی پڑھیں۔ ہمیں تو ازبر ہے تاریخ خیبر کی۔
اس لیے ہم اس شعر کو ایسے نہیں پڑھتے. ہم نے ان سے بھی کہا کہ یوں مت پڑھا کیجئے, کم سے کم ہمارے مجمع میں اس طرح نہ پڑھا کیجئے. آپ صاف صاف کہیے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں. مصرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وزن پہ. اتنی شاعری مجھے بھی آتی ہے, اتنی بحر, اتنا قافیے کا علم مجھے بھی ہے. بالکل فرق نہیں پڑے گا, کوئی جھول مصرے میں نہیں آئے گا. فرق یہ ہوگا کہ مصرع زمین سے عرش پر پہنچ جائے اور پھر آپ کا دوسرا مصرع بیکار ہو جائے گا. علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں, یہ تو ایک تاریخ کا بیان ہے. اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن صرف نہ کہیے. خیبر میں نبی نے کیا دیا علی کو علم, کہ محشر میں بھی تاریخ میں یہی ملے, قرآن و حدیث میں یہی ہے کہ محشر میں بھی علم پروردگار کی جانب سے لواء الحمد علی کے ہاتھ میں ہوگا, اس کے سائے میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہوں. حدیث ہے. یہ حدیث صرف ایسا نہیں کہ شیعہ مصنفین کی کتابوں میں ہو, یہ حدیث سنی مصنفین کی کتابوں میں بھی ہے. اہل سنت محدثین نے بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ ممبر ہوگا, نور کا ممبر ہوگا, نور کا ممبر ہوگا. توجہ رہے, نور کا ممبر ہوگا, توجہ رہے, حدیث میں نور کا ممبر ہوگا, اس پر پیغمبر ہوں گے. لیکن بات سے بات نکل آتی ہے, میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ بھولا نہیں, مجھے معلوم ہے آپ سے کیا کہنا ہے. حدیث میں ہے ممبر نور کا ہوگا, ممبر کے برابر میں علی کھڑے ہوں گے, علی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا, ممبر پر پیغمبر تشریف فرما ہوں گے. اگر پیغمبر نوری نہیں ہے تو ممبر نور پر بیٹھیں گے کیسے؟ بھی ہر چیز مناسبت سے ہوتی ہے. پتھر کا ممبر الگ ہوتا ہے, لکڑیوں کا ممبر الگ ہوتا ہے. نور کا ممبر ہوگا, نور کا ممبر. اس نور کے ممبر پہ جو جلوہ فرما ہوگا وہ نوری ہوگا یا خاکی؟ وہ بھی نوری ہوگا. حضور کے وجود مبارک و مقدس کے نوری ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. صرف سمجھنے کے لیے ذہن و ظرف درکار ہے, سمجھنے کے لیے اس کو حکیمانہ استدلال کے اعتبار سے, فلسفیانہ استدلال کے اعتبار سے, عرفانی استدلال و کشف و شہود و برہان کے اعتبار سے, عرفانی برہان کے اعتبار سے صرف سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک و مقدس نوری وجود ہے, اور آپ کے اہل بیت اطہار نوری وجودات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کل ایک ممبر سے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارا ظرف ایسا ہے, ہمارا ذہن ایسا ہے کہ ہم ان کے مراتب کو سمجھ نہیں سکتے, گمراہ ہو سکتے ہیں اگر ان کے فضائل پورے کے پورے سامنے آ جائیں, اگر ان کے مناقب, ان کے درجات پورے کے پورے بیان کر دیے جائیں, پورے کے پورے نہیں تھوڑے سے بھی بیان کر دیے جائیں تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے بشر کہہ کر ان کے وجود پہ پردہ ڈال دیا گیا. یہ بات میں کل عرض کر چکا ہوں, کل گزارش کر چکا ہوں. آج یہاں تک بات آ گئی تو ایک اور ذہن میں بات آ رہی. یہ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ عالم محشر میں جو ممبر ہوگا, علم ہوگا, یہ کتنا مشابہ ہوگا ماحول اعضاء سے. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بات یہی نہیں ہے. ممبر ہوگا, ممبر پہ پیغمبر ہوں گے اور برابر میں ایک وجود اور ہوگا.
یہ ایک ممبر پہ دو وجود یا ایک ممبر کے قریب دو وجود ایک اور منظر کو یاد دلائے گا. ہے نا؟ آپ کے ذہن میں بات نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے دیکھا ایک ممبر پہ دو نور اور وہ ممبر غدیر ہے. وہ ممبر غدیر ہے کہ جہاں ایک ممبر پہ دو نور یکجا ہوئے ہیں. تو گویا ہمیں وہاں غدیر بھی یاد آئے گی, وہاں عزا خانے بھی یاد آئیں گے, یعنی فضائل بھی سامنے ہوں گے, مصائب بھی سامنے ہوں گے. مکمل عرصہ محشر فضائے مجلس میں تبدیل ہو جائے گا. یہاں تک آپ پہنچ گئے, خوش ہو گئے, یقین میں کچھ استحکام پیدا ہوا, اعتقاد بالیدہ ہوا, جو آپ کو ایمان ورثے میں ملا ہے اس پہ کچھ ناز ہوا, فخر ہوا, کچھ ناز و فخر کا احساس ہوا کہ کیسی تہذیب ملی ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم اس تہذیب میں پیدا ہوئے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماں باپ ایسے عطا کیے کہ جو اہل ولا تھے, جنہوں نے ہمیں لوریاں بھی دی تو نام حسین کی لوریاں ہے نا. مقام شکر ہے, مقام فخر ہے, ناز کے قابل ہیں آپ. لیکن اب جہاں فخر کا مقام ہو, جہاں شکر کا مقام ہو, جہاں ناز کا مقام ہو, جہاں نعمتیں خدا عطا کرتا ہے, وہاں ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے. نعمتیں جب ملتی ہیں تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس نعمت کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس نعمت کی قدر دانی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. سب سے بڑا شکر واقعی اور شکر حقیقی یہ ہے کہ انسان نعمت کی قدر دانی کرے. ذکر محمد و آل محمد ہمیں عطا ہوا ہے, اس ذکر کی قدردانی فرض ہے. قدردانی کیا ہے؟ کتنا قوی ادارہ ہے, کتنی قوی تحریک ہے, کتنی قوی تہذیب ہے. یہ ادارہ کمزور ہونے والا نہیں ہے, یہ تحریک کمزور ہونے والی نہیں ہے, یہ تہذیب مٹنے والی تہذیب نہیں ہے. کبھی کوئی غبار زمین و زمان و مکان اسے دفن نہیں کر سکتا, مگر اگر ہماری وابستگی اس سے کمزور ہو گئی تو ہم دفن ہو جائیں گے. یہ تہذیب نہیں مٹے گی, ذکر محمد نہیں مٹے گا, ذکر آل محمد نہیں مٹے گا. اس لیے کہ اس ذکر کو بلند کرنے کا اعلان تو خدا نے قرآن مجید میں کیا ہے. آپ شعراء, ادباء, ہم خطباء, ہم سمجھتے ہیں ہمارے سبب سے یہ ذکر باقی ہے. ارے ہم اس ذکر کے سبب سے باقی ہیں, آپ اس ذکر کے تو فعل میں باقی ہیں. یہ ذکر ہمارا آپ کا محتاج نہیں, ہرگز نہیں. انسان ذکر کرنا چھوڑ دیں گے, کیا چھوڑ دیں؟ انسانوں کی حیثیت کیا ہے, حقیقت کیا ہے؟ اس پوری کائنات میں, کاسمولوجی میں انسان ہے ہی ہے کتنا؟ چاند پر انسان ہے, مشتری پر ہے, زہرہ پر ہے, کہیں اور کسی ستارے پر ہے. جتنے ستارے سیارے ہیں کہیں انسان ہے؟ کہیں نہیں ہے. یہ پوری جو سولر سسٹم ہے اس میں کہیں اور انسان ہے؟ یہ جو گیلیکسی ہے ہماری اس میں کہیں انسان ہے؟ کاسمولوجی کی اسٹڈی بہت آگے بڑھ چکی ہے. جہاں سے جہاں تک بھی نگاہ جا سکے انسان کی, کہیں انسان ہے؟ سمٹا ہوا انسان اس کو رہے خاکی پر ہے. یہ انسان اگر ذکر محمد و آل محمد چھوڑ بھی دے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ خود ان کا ذکر کر رہا ہے, اس کے ملائکہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. آپ کی کیا حیثیت و حقیقت ہے؟ مقام عمل یہ ہے کہ اس ذکر سے وابستہ ہو جائیں.
جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے کہنے کے لیے اتنی تمہید اگرچہ کافی ہے، لیکن 2-1 جملے اور عرض کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے مرحبا۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہر مسلمان کو یاد ہے، گزشتہ شب اس پہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جز رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، یہ اس تہذیب سے جڑی ہوئی بات ہے، یہ اس تہذیب کی اساس ہے۔ یہ تہذیب لازوال کیوں ہے؟ یہ تہذیب زمان سے لے کے لازمان تک، مکان سے لے کے نامکان تک کیوں عام ہے، کیوں ہمگیر ہے، کیوں لازوال ہے؟ اس لیے کہ اس کی اساس زمینی نہیں، زمانی نہیں، انسانی نہیں، مادی نہیں ہے، اس کی اساس الہی ہے، اس کی اساس ملکوتی ہے، اس کی اساس قرآنی ہے، اس کی اساس یہ ہے، اس کی اساس لامکانی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ تنہا آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ شاید یہ مجمع کل نہیں رہا ہوگا، اس لیے اجازت دیجیے 2-1 جملے میں دہرا دوں اپنی ہی تقریر کی۔ یہ شاعر بیٹھے ہوئے ہمارے مایوس ناطقی صاحب ہیں غالباً، ہاں، مایوس ناطقی بنارسی۔ یہ ایک بار سلام کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد کئی بار سناتے ہیں آپ لوگوں کو؟ سناتے ہیں نہیں؟ کبھی آپ فرمائش کرتے ہیں اور کبھی انہیں ضرورت شعری کے تحت خود کہنا پڑتا ہے کہ بھئی فرمائش کی گئی ہے اس لیے سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ ضرورت شعری ہوتی ہے۔ میں ضرورت مجلس کے تحت چند جملے اپنی گزشتہ شب کی تقریر سے دہرا رہا ہوں۔ سنیے قرآن مجید میں کتنے حکم دیے ہیں اللہ نے؟ بہت بے شمار حکم۔ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، طہارت کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، لباس پاک کرو، جسم پاک رکھو، حلال غذا کھاؤ، حرام سے بچو، گناہ سے۔ کتنے حکم ہیں، ہزاروں حکم ہیں۔ کہیں اللہ نے کسی بھی عبادت کے لیے یا عمل کے لیے کہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں تم بھی کرو؟ کہیں کوئی ایک چیلنج ہے پورے قرآن میں؟ وہ رب العالمین ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ سبحانہ و تعالی بلند ہے اس کا مرتبہ۔ وہ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، حکم دیتا ہے۔ لیکن صرف اور صرف یہ ایک مقام ہے جہاں اس نے حکم دینے سے پہلے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، میں تمہارا معبود، میں تمہارا مالک، میں رب العالمین، میں یہ کام کرتا ہوں اور میرے سارے ملائکہ یہ کام کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں تم بھی یہ کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد اس آیت کا ترجمہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ آج تک اس کا درست ترجمہ نہیں ہو سکا، آج تک اس کا درست ترجمہ نہیں کیا گیا۔ ترجمہ کرنے والے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے
اس رسول پر، اس نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں۔ ایماندارو، تم بھی نزول رحمت کی دعا کرو کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ اور اس کے آگے آیت ہے، جو ٹکڑا ہے، جو فقرہ ہے، وہی بیان کروں گا، لیکن پہلے یہ واضح کروں، کائنات رحمت باری تعالی خود ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عالمین کی وسعت عالمین تک ہے، عالمین کی وسعت عالمین تک ہے، اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اپنے لیے رب العالمین کہا، ان کے لیے رحمت للعالمین کہا، گویا جہاں تک اس کی ربوبیت کی وسعت ہے وہاں تک اس نبی کی رحمت کی وسعت ہے، بنص قرآن، بنص قرآن۔ وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین۔ تو کائنات رحمت رب تو خود ان کی ذات ہے، اور ہم محتاج ہیں ان کی چشم کرم کے۔ ہماری مغفرت، ہماری دعا کی قبولیت، جو لوگ وسیلے کے قائل نہ ہوں ان سے اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، ورنہ گفتگو شاخ در شاخ بڑھتی چلی جائے گی۔ یوں بھی عربی کا مشہور، عربی کی ضرب المثل الحدیث ذو شجون، جب بات چھڑتی ہے تو شاخ در شاخ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ گفتگو کی ماہیت میں داخل ہے۔ میں یہ بحث نہیں چھیڑوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جو لوگ وسیلے کے منکر ہوں اور بطور خاص محمد عربی کو بطور وسیلہ قبول کرنے کے منکر ہوں، پہلے وہ قرآن کو چھوڑ دیں پھر گفتگو کریں۔ یعنی جن لوگوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے انہیں قرآن چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کہ خود قرآن بغیر محمد آگے نہیں بڑھ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ترجمہ کرنا، جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، پروردگار محمد پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما، یہ ترجمہ کچھ درست نہیں۔ ہم کیا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جسے کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، یہ ضرب المثل بھی یہاں بے معنی ہو جاتی ہے۔ چھوٹا اور کتنا چھوٹا، اور بڑی بات اور کتنی بڑی بات۔ ہم کہہ رہے ہیں پروردگار ان پہ رحمت نازل فرما، یہ تو اس کی رحمت کا ایک کرشمہ ہے کہ ہماری زبان پر ان کا کلمہ ہے، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک کرشمہ ہے کہ ہماری زبان پر ان کا کلمہ ہے، ان کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے، یہاں پر سیدھا ترجمہ بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تفسیر بالرائے کے، سیدھا سادہ ترجمہ، حقیقی اور واقعی ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ اس نبی کی مداحی کرتے ہیں، اس نبی کی ثنا کرتے ہیں، اس نبی کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس نبی کی مداحی کرتے ہیں، صفت بیان کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں۔ ثبوت، پورا قرآن اس کا ثبوت ہے، پورا قرآن اس کا ثبوت ہے۔ آپ پڑھ لیجئے گا، میں وہ آیتیں نہیں دہراؤں گا آپ کے سامنے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میں اس رسول کی صفتیں اور سیرت بیان کرتا ہوں، میرے ملائکہ اس رسول کی، اس نبی کی صفت اور اس کی سیرت بیان کرتے ہیں۔
اے ایمان لانے والو تم بھی اس نبی کی صفت اور سیرت بیان کرو. بیان کرنے کی حد تک چونکہ دونوں مشترک ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ حکم تو یہاں تک دیا گیا. اس کے بعد ایک حکم اور اضافہ کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. صلو علیہ میں تم اور پروردگار اور ملائکہ کا عمل اشتراک ہو جائے گا، مشترک ہو جائے گا عمل. خدا اور اس کے ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ یصلون. تم کیا کرو؟ صلو. روٹ ورڈ ایک ہے. واضح ہے؟ اتنی گرامر اس طرح تو سمجھ میں آ جائے گی. یصلون مضارع کا صیغہ ہے، صلو صیغہ امر ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس نبی کی ثنا و صفت بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں. اے ایمان لانے والو تم بھی اس نبی کی ثنا و صفت بیان کرو، اس کی سیرت بیان کرو. بیان کرنے میں خدا بھی شریک ہے، ملائکہ بھی شریک ہیں، اہل ایمان بھی شریک ہیں، لیکن اس کے بعد جس میں خدا شریک نہیں ہو سکتا وہ ہے اس سیرت کی پیروی. صرف سیرت بیان نہ کرو، مداحی نہ کرو، نعت خوانی نہ کرو، شعر نہ سناؤ، خطابت نہ کرو، صرف سلام نہ سناؤ، بلکہ وسلموا تسلیما. جو ان کی سیرت ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اطاعت ایسی کرو کہ حق اطاعت ادا ہو جائے. اطاعت اطاعت اطاعت. یہ تہذیب باقی رہے گی، یہ تحریک باقی رہے گی، یہ ادارہ باقی رہے گا. خدا باقی رکھے گا، ملائکہ باقی رکھیں گے، جن باقی رکھیں گے، اشجار باقی رکھیں گے، ہوائیں باقی رکھیں گی، پوری کائنات باقی رکھے گی. ارے اگر انسان چپ ہو جائے، ذکر محمد و آل محمد نہ کرے تو کیا ریت کے ذرے بھی چپ رہیں گے؟ جب دست مبارک محمد مصطفیٰ پر آ کر ذرے کلمہ پڑھا کرتے تھے، کب پڑھتے تھے کلمہ؟ کب پڑھتے تھے کلمہ؟ جب مکے میں کافر زیادہ تھے، مشرک زیادہ تھے، کوئی پیغمبر پہ ایمان نہیں لاتا تھا، کوئی نہیں کہتا تھا محمد رسول اللہ، کوئی نہیں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس وقت کلمے دست پیغمبر پہ، ذرے دست پیغمبر پہ کلمہ پڑھا کرتے تھے. اگر آج بھی سارے مسلمان، سارے دنیا کے انسان خاموش ہو جائیں، کوئی انسان نہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، خدا کی قسم تمام صحراؤں کے ذروں سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. فضاؤں میں آواز گونجے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. چاند سے کرنے نہیں، آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ سورج جو دعائے مصطفیٰ سے پلٹا تھا وہ اپنی کرنیں سمیٹ لے گا اور صرف ایک آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تہذیب مٹ نہیں سکتی، مٹ نہیں سکتی یہ تہذیب. ہم اگر اس تہذیب سے پوری وفاداری کے ساتھ وابستہ نہ رہے تو مٹ جائیں گے. توجہ ہے؟ آج کی مجلس کا پیغام صرف یہ ہے کہ رسمن وابستہ نہ رہیں. رسمن وابستہ نہ رہیں، مجلسیں رسمن نہ ہوں، جلوس عزا رسمن عادتاً نہ اٹھائے جائیں، علم رسمن عادتاً نصب نہ کیے جائیں، سو سلام نوحہ مرثیہ ماتم ذاکری رسمن نہ ہو. پوری قوت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ. اور اس کی شرطیں اور بھی ہیں.
ابھی عرض کرتا ہوں، یہاں سے گفتگو سنگین ہو جائے گی، سنگین سے سنگین تر۔ وہ سنگین سے سنگین تر کیا ہو جائے گی؟ ایک تو دیر میں مجلس شروع ہوئی ہے، پھر اچھی خاصی مجلس ہو چکی، اب لوگ منتظر ہوں گے کہ میں ربط مصائب دوں گا، اور میں کہہ رہا ہوں سنگین سے سنگین تر گفتگو۔ اس کے معنی ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ آپ بیدار ہیں اور سنگینی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یہی آپ کی شجاعت ہے۔ دیکھیے، وہ جو اصول میں نے پہلے جو تمہید قائم کی تھی، کس لیے؟ جب کوئی عمارت بنتی ہے تو وہ پھر اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے، وہی دوسرے لوگ جا کر تاریخی جدلیت کا فلسفہ پڑھ لیں، تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس، تاریخ کے قدم آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ ایک تحریک وجود میں آتی ہے، پھر اس تحریک میں خود اس کی نفی جنم لیتی ہے، پھر وہ نفی اور وہ تحریک مل کر ایک تیسری چیز وجود میں لے آتی ہے نا؟ یہ ایک حد تک درست ہے، تاریخی جدلیت یہی ہے، میٹیریل ڈائلیکٹسزم یہی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا اطلاق صرف مادیات پر ہوگا۔ اس کا اطلاق، یہ مادی فلسفہ ہے جدلیت کا، مادیات پر اطلاق ہوگا، روحانیات پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جو تہذیبیں مادی تھیں وہ مٹ گئیں، جو روحانی تہذیب ہے وہ باقی ہے اور باقی رہے گی۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اس روحانی تہذیب کو مادی نہ بننے دینا۔ توجہ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ مادی اصول کا اطلاق مادے پر ہوگا، روحانی تہذیب پر نہیں ہو سکتا۔ تہذیب آزاد تہذیب اسلام ہے، تہذیب توحید ہے، تہذیب ختم نبوت ہے، یہی تہذیب انسانی ہے۔ حقیقتاً انسان خود ایک روحانی مخلوق ہے، اس لیے یہ تہذیب روحانی تہذیب ہے، یہ تہذیب نہیں مٹے گی۔ یہ تہذیب دست خدا و ملائکہ میں ہے، دست خدا و اہتمام ملائکہ میں ہے۔ مگر ہم اور آپ اس تہذیب سے اگر جڑے رہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی روحانیت محفوظ رہے، اسے مادی تہذیب نہ بننے دیں۔ اگر مادی تہذیب بنا دیا اسے تو آپ مٹ جائیں گے۔ واضح ہے، پیغام گیا۔ کبھی کبھی بند لفظوں میں پیغام دیا جاتا ہے، بہت تشریح کر دوں تو ناقابل برداشت ہو جائے گا فوراً۔ جب مرض سنگین ہو تو کبھی کبھی دوا جو ہے وہ آہستہ آہستہ دی جاتی ہے نا؟ یہ جملہ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا۔ یہ تہذیب روحانی ہے، اس تہذیب کو مادی نہ بنا دیں۔ خوب غور کریں، شاعر، سوز خان، نوحہ خان، ماتمی انجمنیں، امام بارگاہیں، خطبہ، جتنے بھی وابستہ ہیں اس تہذیب سے، اس تہذیب کی روحانیت کو برقرار رکھیں۔ اگر اس تہذیب کی روحانیت کو نظر انداز کر دیا اور صرف اس کے مادی پہلو سے وابستہ رہے، تہذیب تو لازوال ہے، ہم فانی ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، اس کے آگے ایک مسئلہ اور، جہاں تک اس تہذیب کے یا کسی بھی تہذیب کے مادی پیکر کا تعلق ہے، دیکھیے آپ کے فلسفیانہ انٹیلیکٹ کو بھی چیلنج کرتا چل رہا ہوں، ایڈریس کرتا چل رہا ہوں۔ آپ کا وجود روحانی ہے، انسان روحانی وجود ہے، انسان خود روحانی وجود ہے،
لیکن اس روحانی وجود کو ایک جسم بھی ملا ہوا ہے نا؟ یہ جسم موسم سے متاثر ہو جاتا ہے، سردی لگ جاتی ہے، کھانسی آنے لگتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جسم کو بیماریاں ہوتی ہیں۔ روح کی بیماریاں الگ ہیں، جسم کی بیماریاں الگ ہیں۔ جسم کو بیماری ہوتی ہے کس سے؟ موسم کی تبدیلی، دنیا کے تغیر سے۔ کس چیز سے؟ تغیر، چینج، تغیر، چینج۔ ہوا میں تبدیلی ہو گئی، موسم میں تبدیلی ہو گئی، ایٹماسفیئر میں تبدیلی ہو گئی، ٹیمپریچر میں تبدیلی ہو گئی، ادھر تبدیلی ہوئی، ادھر جسم متاثر ہوا، اس میں زوال اور ڈکے کا عمل شروع ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد کرتے کیا ہیں آپ؟ زمانے کے اثر سے جسم میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، آپ کیا کرتے ہیں؟ علاج، معالجہ، تاکہ اس زمانے کے منفی اثر کا مقابلہ کریں۔ توجہ ہے؟ زمانے کے منفی اثر کا مقابلہ کریں۔ توجہ رہے، یہ نقطہ، یہ مثال ذہن میں رہے۔ زمانے کے منفی اثر کا مقابلہ کریں۔ جسم میں قوت کم ہو گئی تو قوت بڑھائیں، بیماری پیدا ہو گئی تو علاج کریں، دوا کریں، بیماری کو دور اور دفع کرنے کی کوشش کریں۔ یہی معنی ہے زمانے کے تغیر کا ساتھ دینا۔ زمانے کے تغیر کے ساتھ دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر زمانے نے بیمار ڈال دیا تو بیمار ہی بنتے چلے جائیں، علاج نہ کریں، دوا نہ کریں، قوت پیدا نہ کریں۔ کیا کریں؟ زمانے کا تقاضا ہے کہ کھانسیں اس لیے کھانس رہے ہیں، زمانے کا تقاضا ہے، ایک وبا آئی ہوئی ہے، وائرل پھیلا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے، طاعون پھیل گیا تو پھیل گیا، علاج کی ضرورت نہیں، زمانے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ زمانے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ پورا معاشرہ بیمار کیوں ہے؟ کہ زمانے کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ سب میتیں کیوں نکل رہی ہیں گھروں سے؟ کہ زمانے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ واضح ہے؟ طاعون آیا ہوا ہے اس علاقے میں، ہم طاعون کا ساتھ دے رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ زمانہ بات و نسازت، تو بات زمانہ بساز کے یہ معنی نہیں ہے۔ زمانے کا ساتھ دینا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ زمانہ جو ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے، زیاں پہنچائے، اسے قبول کر لیا جائے۔ زمانے کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہے کہ زمانے کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، اپنی قوت میں اضافہ کیا جائے، اپنی صحت کو برقرار رکھا جائے، زمانے کے زہر کو کاٹا جائے، اپنی صحت کو برقرار رکھا جائے۔ یہ ہے معنی زمانے کے ساتھ دینے کے۔ اس کے برعکس تو نہیں ہے۔ جس طرح جسم کی حفاظت ممکن نہیں ہے جب تک کہ زمانے کا ساتھ اس اصول کے تحت نہ دیں، یعنی زمانے کو پیچھے ڈالتے جائیں، خود آگے بڑھتے چلے جائیں۔ زمانے کے گزند کو سمجھیں اور اس کے بعد خود آگے بڑھتے چلے جائیں، زمانے کے ضرر کو پامال کرتے چلے جائیں اور خود آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہی مسئلہ تہذیبی ہے، یہی مسئلہ تعلیمی ہے، یہی مسئلہ اقتصادی ہے، یہی مسئلہ سیاسی ہے۔ یہ کہہ کر خاموش نہ ہو جائیں آج دنیا یہ کر رہی ہے تو ہم کیا کریں، آج کی تعلیم یہ ہے تو ہم کیا کریں، آج کی سیاست یہ ہے تو ہم کیا کریں، آج کا اقتصاد یہ ہے تو کیا کریں۔ آج کا اقتصاد زہریلا ہے، آج کی سیاست زہریلی ہے، آج کی تہذیب زہریلی ہے، آج کی مغربی تہذیب اچھی تہذیب نہیں ہے۔ اس کا ساتھ دیں گے، گھروں سے تہذیب کے جنازے نکل جائیں گے۔ یہ مغربی تہذیب وبا ہے، طاعون ہے، گھروں سے تہذیب کا جنازہ نکل جائے گا۔ ضروری ہے مقابلہ کرو۔ مقابلہ کرو گے کس بنیاد پر؟ اس روحانی تہذیب سے وابستہ رہ کر۔ یہ منبر، یہ فرش ازا، یہ عالم، اس کے سائے میں رہو، اس کے سائے سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر اس کے سائے سے نکل گئے تو وبا کی زد میں آ جاؤ گے۔ اس کے سائے سے نکل گئے نا
تو وبا کی زد میں آ جاؤ گے۔ تمہارے تعلیمی ادارے تمہارے ہونے چاہیے، تمہارے اقتصادی ادارے تمہارے ہونے چاہیے، تمہارے سیاسی ادارے تمہارے ہونے چاہیے، تمہارے تہذیبی ادارے تمہارے ہونے چاہیے، اور ہر جگہ وابستگی ہونی چاہیے، جذباتی، احساساتی، وجودی، قلبی، فکری، ذہنی اور روحانی۔ کس سے؟ اس تہذیب سے جس تہذیب کا بانی پروردگار ہے، جس کے محافظ ملائکہ ہیں، جو تہذیب زمینی اور زمانی نہیں، زمین گیر اور زماگیر ہے، اور جو تہذیب یہاں سے لے کر عرش تک وسعت رکھتی ہے۔ پیغام پہنچ گیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں تو دیکھ کے بھیجیں، کہاں بھیج رہے ہیں، کیسے بھیج رہے ہیں۔ اتنی بڑی قوم اپنے اچھے اسکول نہیں بنا سکتی؟ غیرت سے مر مٹنے کی جا ہے۔ اتنی بڑی قوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جو اسلام حقیقی کی علم بردار ہے۔ ہاں ہاں، اسلام حقیقی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے۔ سنیں سنیں، اسلام حقیقی کے آپ وارث ہیں۔ ایک پیغام عرض کر رہا ہوں، سن کے جائیں، چونکہ یہ باتیں عام ہیں، علم نشرہ ہیں، اس لیے اس کا جواب بھی علم نشرہ دینا چاہیے۔ باب العلم کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، وہ یہاں دہرانا چاہتا ہوں، اسی سفر میں کہا ہے۔ مدرسوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، عام سلیبس میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سو کالڈ انٹلیکچوئلس اور اسکالرس اور آتھرس نے، ہسٹورینس نے یہ جملہ لکھا ہے۔ غلط غلط ہوتا ہے چاہے کوئی بھی لکھے، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے نا؟ غلط غلط ہوتا ہے چاہے کوئی بھی لکھے۔ اگر آئنسٹائن کے قلم کا لکھا ہوا کوئی پرزہ مل جائے اور اس پہ لکھا ہو 3+1=2، کوئی صحیح تسلیم کرے گا کہ صاحب آئنسٹائن نے لکھا ہے؟ کس نے؟ آئنسٹائن نے۔ یا نیوٹن کا لکھا ہوا مل جائے، اسٹیفن ہاکنگ کا لکھا ہوا مل جائے، آپ کہیں گے یقیناً اس وقت وہ ہوش و حواس میں نہیں رہا ہوگا، اس لیے کہ 3+1=2 نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا، ایک یونیورسٹی کا پروفیسر بھی کہے گا، کوئی بھی شخص چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ تحریر دو ہی صورتیں، یا آئنسٹائن کی ہے نہیں، اور اگر ہے تو غلط ہے، آئنسٹائن کا حواس اس وقت درست نہ رہا ہوگا۔ توجہ ہے؟ یہ معیار بھولیے گا نہیں، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے چاہے کوئی کہے۔ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے چاہے کمزور آدمی کہے، جو بات حق ہے وہ حق ہے چاہے کمزور آدمی کہے، جو بات جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے چاہے حکمراں کہے۔ یعنی اس لیے مان لیں کہ حکمراں نے کہی یہ بات، جو تخت پہ فائز ہے اس نے یہ بات کہی اس لیے صحیح کہی ہوگی، یہ ممکن نہیں۔ تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ شیعہ مذہب دراصل کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی تحریک تھی آل رسول کی حمایت میں، حضرت علی کی خلافت کی حمایت میں، امام حسین کی حمایت میں ایک تحریک تھی سیاسی، بعد میں اس نے مذہبی رخ اور مذہبی ڈھانچہ اور مذہبی سر و صورت اور مذہبی شکل اختیار کر لی۔ یہ بات لکھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، چھوٹے بڑے سبھی کہتے ہیں، کہتے کون ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ اتفاق سے یہ خود وہ کہتے ہیں جن کا اسلام سیاسی ہے۔ شجاعت کے ساتھ اور پوری علمی دیانتداری کے ساتھ، پوری تحقیقی ذمہ داری کے ساتھ جواب دیں، خاموش نہ بیٹھیں، سوال کریں۔ ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو سیاست کہنے والوں، یہ بتاؤ جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی تھیں تو پوری امت پر واجب کیا تھا؟
واجب کیا تھا؟ واجب کیا تھا؟ واجب الہی واجب، قرآنی واجب، اسلامی واجب، نبوی واجب، شریعت کا واجب کیا تھا؟ کوئی مر جائے، کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین واجب ہے، واجب کفائی ہے، یعنی پوری امت پہ واجب ہے۔ ایک مرد مسلم مر جائے پوری امت پر واجب ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کرے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو پوری امت گنہگار، اگر نہیں کیا تو پوری امت گنہگار، اور اگر کسی ایک نے بھی اٹھ کر تجہیز و تکفین و تدفین کا واجب کفایہ ادا کر دیا، پوری امت کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی۔ تو بہرحال جب عام امتی، عام مسلمان کا یہ حق ہے بنیادی الہی کہ اگر وہ مر جائے تو پوری امت پر واجب ہے کہ وہ تجہیز و تکفین و تدفین کرے، کفن دے، غسل دے، نماز جنازہ پڑھے، دفن کرے، یہ ہے واجب کفائی۔ تو جب امتی کا یہ رتبہ ہے تو خود پیغمبر کا کیا رتبہ ہوگا؟ جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں تو تمام عاشقان رسول، تمام اصحاب کرام، تمام مسلمان ملت پر واجب کیا تھا؟ رسول کی تجہیز و تکفین و تدفین۔ بتائیے سقیفہ میں عبادت کر رہے تھے یا سیاست؟ سقیفہ میں عبادت کر رہے تھے یا سیاست؟ اقتدار، حکومت، اقتدار، حکومت، یہ اقتدار و حکومت کی جنگ عبادت کے انداز میں ہو رہی تھی یا سیاست؟ جس کا خود وجود سیاسی ہو وہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ کا مذہب سیاسی ہے، اور میں مجبور ہوں کیا کروں؟ یہ جملہ وہاں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں۔ بھئی ممبر کی گفتگو کا ایک معیار ہوتا ہے، ممبر پہ ایک خاص زبان ہم استعمال کرتے ہیں، اس معیار سے نیچے کی زبان استعمال نہیں کرتے۔ عام طور پر ہم رقیق قسم کے محاورے یا ضرب الامثال نہیں بیان کرتے، مگر یہاں پر جی چاہتا ہے کہ ایسے رقیق ذہنوں سے پوچھیں کہ یہ تو وہی مسئلہ ہوئی جو ہمارے دیہاتی بزرگ کہا کرتے تھے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ کا وجود سیاسی ہے، شروع سے اب تک آپ کی پوری جد و جہد سیاسی رہی، شروع سے اب تک ہماری پوری جد و جہد روحانی رہی۔ آپ حکومتوں کے لیے لڑتے رہے، ہم عزا خانوں کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ آپ کو حق ہے کہ ہم سے کہیں کہ یہ سیاسی تحریک ہے۔ کبھی تاریخ میں ہم نے سیاسی کسی مقصد کے لیے جانیں دی ہیں؟ کبھی جان دی؟ جب کوئی سیاسی مسئلہ آ گیا تو اسے ٹال دیا گیا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ ہم نے اپنے اماموں سے یہی سیکھا ہے، یہ خزانہ چاہتے ہیں لے جانے دو، مال دنیا چاہتے ہیں لے جانے دو، یہ شام کا اقتدار چاہتے ہیں لے جانے دو۔ امام حسن مجتبیٰ کی صلح کے معنی کیا تھے؟ امام حسن کی صلح کے معنی کیا تھے؟ یہ سیاست چاہتا ہے، یہ اقتدار چاہتا ہے، یہ دنیا چاہتا ہے، یہ مردار دنیا پہ مر مٹ رہا ہے، اسے مرنے دو، دے دو۔ روحانی قیادت تو حسن کے پاس رہی،
روحانی قیادت تو حضرت سبط اکبر امام مجتبی شہید مذموم حسن ابن علی، حسن ابن رسول، حسن ابن زہرا، ان کے پاس رہی۔ بہرحال یہ درمیان میں مثال آ گئی تھی، عرض صرف یہ کر رہا تھا اتنی بڑی قوم ہے آپ کی، اتنی بڑی ملت ہے پوری دنیا میں، اور خود ایک ملک میں بھی آپ کے پاس نہ علماء کی کمی ہے، اچھے علماء، نہ انٹلیکچوئلس کی کمی ہے، نہ اسکالرس کی کمی ہے، نہ ریسرچرس کی کمی ہے، پوری ایک جملہ کہوں گا لوگ مانیں گے نہیں، سمجھیں گے تعصب ہے، کیونکہ یہ خود بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ایسی بات کہہ رہے ہیں، نہیں، خدا کی قسم پوری دنیا میں آئی کیو لیول جیسا آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہے کہیں نہیں ملے گا، بے نظیر ہے، بے نظیر ہے، بے نظیر۔ اس کے بہت سے سائنٹیفک ثبوت میں دے سکتا ہوں، لیکن تقریر بہت طویل ہو جائے گی اور موضوع بدل جائے گا، یہ سب تو سیمیناروں میں ڈسکس کرنے کی بات ہے۔ ہر طرح کا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، ہر طرح کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، ہر طرح کا سرمایہ آپ کے پاس ہے، ہر طرح کی ثروت آپ کے پاس ہے، ہر طرح کی دولت آپ کے پاس ہے۔ یہ زمین بہت زرخیز ہے، آپ اپنے تعلیمی ادارے، اپنے اقتصادی ادارے، اپنے روحانی ادارے، اپنے تہذیبی ادارے، اپنے سماجی ادارے، اپنے رفاہی ادارے قائم کرنے کی کوشش کریں، تبھی آپ زمانے کی گزند سے محفوظ رہیں گے، زمانے کے ضرر سے محفوظ رہیں گے۔ بس گفتگو ختم کر دی میں نے، اب اسے آگے پڑھنے کی طاقت و سکت نہیں، گفتگو ختم کر دی، فضائل بھی ہو گئے، پیغام بھی عرض کر دیا۔ دیکھیے کسی بھی حالت میں پست ہمتی پیدا نہ ہو، پست ہمتی، حوصلہ ختم نہ ہو۔ یہ درس کہاں سے ملے گا آپ کو؟ کتنے ہی سنگین حالات ہوں، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ ختم نہ ہو، حوصلہ پست نہ ہو، حوصلہ بلند رہے، ہمت بلند رہے، قدم میں ثبات قدم رہے، ثابت قدمی رہے۔ اس درس کے لیے آپ کو کسی اور مکتب سے سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا جیسی قیامت بھی گزر جائے، کربلا جیسی قیامت، چھوٹا سا قافلہ، اور ہے ماشاءاللہ آپ میں ہے، مگر ذرا اسے اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اس چراغ کی لو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمت ہے آپ میں، حوصلہ ہے، قربانی کا جذبہ ہے، قربانیاں دے رہے ہیں مسلسل، ناز ہے تاریخ کو آپ پر، مگر ذرا اور اس چراغ کی لو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے خواتین ہوں، مرد ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، کسی کی بھی ہمت کربلا میں پست ہوئی، کیا کیا قیامتیں نہیں گزری۔ کربلا کا تصور آ جاتا ہے تو سر پہ عمامہ بار ہو جاتا ہے، کیا کیا قیامتیں نہیں گزری، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے۔ یاد ہے آپ کو میں نے اس سے پہلے نجم الحسن جعفری صاحب کے ہاں ایک جملہ کہا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے؟ خواتین کربلا کی ہمتیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ذرا وہ سنیں ہمت کہاں سے ملتی ہے، حوصلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ عصر عاشور تک حسین نے کسی شہید کا سر جدا ہونے نہیں دیا تھا، یہ تاریخ ہے۔ حسین کے رہتے کسی کا سر جدا نہ ہو سکا سوائے ایک سر کے، سوائے ایک سر کے کوئی سر جدا نہیں ہوا۔ سارے لاشیں حسین لے آ کے ایک خیمے میں رکھتے گئے، اصحاب کے خیمے میں، فسطاط میں سارے اصحاب کے لاشیں تھے، اور ایک خیمے میں تمام اہل بیت سے تعلق رکھنے والے بنو ہاشم کے لاشیں تھے۔ یہ منظر
زینب نے دیکھا، ام کلثوم نے دیکھا، رباب نے دیکھا، لیلا نے دیکھا، یہ منظر سکینہ نے دیکھا کہ حسین کی شہادت کے بعد ایک فوج دوڑتی ہوئی آئی، سب کے ہاتھ میں خنجر تھا، خیمے میں داخل ہوئے، ایک ایک سر کاٹتے تھے اور لے کر چلے جاتے تھے۔ گلوں کو کٹتے تو بیویوں نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا۔ یعنی لیلا نے دیکھا اکبر کا گلا کٹتے، یعنی زینب نے دیکھا اولو محمد کا سر جدا ہوتے تھے، یعنی رباب نے دیکھا 6 ماہے کا گلا ذبح۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ قیامت بیویوں نے دیکھی۔ میں کہتا ہوں حسین بڑے صابر ہے، مگر یہ قیامت بیویوں نے دیکھی۔ اس کے باوجود کسی بی بی کا حوصلہ پست ہوا، ہمت ٹوٹی، ارادہ بدلا، عہد ٹوٹا، وفاداری بدلی۔ وہی لا الہ الا اللہ سے وفاداری، وہی محمد الرسول اللہ سے وفاداری، وہی علی ولی اللہ سے وفاداری۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ پر کچھ بھی قیامت گزر جائے، یہ منظر یاد رکھیے گا، کربلا میں کیا کیا قیامتیں گزری۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اس کے بعد پھر ایک جملہ ریلیٹ کر دوں، یہاں پر مربوط کر دوں، ایسے صدمے دیکھنے کے بعد، توجہ رکھنا عزیزوں، کربلا معجزہ ہے، معجزہ، کربلا معجزہ ہے۔ کربلا کا تذکرہ کبھی مٹ نہیں سکتا۔ کسی کے سامنے کوئی غیر متعلق شخص ہو، غیر متعلق شخص، غیر متعلق، آپ کا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، دین مذہب مسلک سب الگ ہو، مگر کسی آدمی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا۔ دیکھا جاتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کا گلا کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، چہ جائے کہ ماں جوان بیٹے کا گلا کٹتے ہوئے دیکھے، ماں 6 ماہے کا گلا کٹتے ہوئے دیکھے، 4 سال کی بچی اپنے سامنے اپنے عزیزوں کا گلا کٹتے ہوئے دیکھے، نوک نیزہ پہ سروں کو دیکھے، اور اس کے بعد اپنی پیاس بھول جائے، پوچھے تو یہ پوچھے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل الزیارت امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com۔